ہمیں لمحہ بلمحہ ایک شب بیماری کیا ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ کا کرم، اگر ہے تو میرے محترم آج سے ہم اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تھوڑی سی تفصیل اس میں کہ کیسے، کہ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تمہاری بات کا ہم پر اثر نہیں ہوگا، ہم خود علم سے بھرے پڑے ہیں، ہمارا دل علم سے بھرا ہوا ہے، تمہاری تبلیغ جو بیرونی بات ہے اثر ہم پر نہیں کرے گی۔ میرے بھائی کیا آج ہمارا بھی یہی مسئلہ تو نہیں بنا ہوا کہ ہم بھی جس جماعت میں لگے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں بس یہی ہے، اگر کوئی دوسری جماعت ہمیں کوئی بات دین کی کہے گی ہم کہتے ہیں نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارے دل غلاف میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر پردے آئے ہوئے ہیں، تم جو بات کر رہے ہو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ مسلمانوں کے انتشار کی نشانی ہے، مسلمانوں کے اختلاف کی علامت ہے۔ اور میرے محترم جب مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے یہ اتنا خطرناک ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ جن کو سعودیہ عرب کے بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ائمہ کرام وہ ان کو ادب کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ آپس کا اختلاف، دوسرے کی بات کو نہ لینا، اپنے ہی بات پر جمے رہنا اتنا خطرناک ہے کہ یہ نمازیں تو پڑھ رہا ہوگا، روزے بھی رکھے گا، لیکن اندر سے یہ بالکل اس کا ایمانی نور بجھتا چلا جائے گا، اور خطرہ ہے اس بات کا کہ اس نے جو بغض کی آگ اپنے سینے میں جلانا شروع کر دی ہے کہیں یہ کفر کی دلدل میں پھنسنا شروع نہ ہو جائے۔ اس کو نمازوں میں مزہ نہیں آئے گا، بظاہر نماز پڑھ رہا ہوگا، اس کو زکوٰۃ دینے میں وہ لذت اور روشنی محسوس نہیں ہوگی، بظاہر زکوٰۃ دے رہا ہوگا، وجہ کہ بغض اور نفرت کی آگ لیے پھر رہا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں بغض اور نفرت کی آگ اتنی خطرناک ہے جتنا اس کا نقصان ہوتا ہے اس سے زیادہ روحانی اعتبار سے کسی اور گناہ کا اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی فتنوں کا زمانہ ہے، فتنے دیکھیں ہم جس جماعت میں اگر ہم ہیں ہم کہیں کہ دوسری غلط ہے، میرے محترم جماعتوں کے قتل کے فیصلے ہو چکے ہیں، مسلمانوں کی جماعتوں کے کٹنے کے فیصلے ہو چکے ہیں، جن مصیبتوں کے بارے میں ہم سنتے تھے وہ مصیبتیں زمین پر آ چکی ہیں، فضاؤں میں اڑ رہی ہیں، سمندروں میں تیر رہی ہیں، میں آپ اختلاف کا شکار ہو چکے ہیں، ہم آپ منافرت کے اندر پڑ چکے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو مسلمان تباہ ہو رہے ہیں اس لیے کہ دشمنوں کا حملہ ہے، یہود و نصارہ کی سازش ہے، بالکل صحیح بات ہے، یہود و نصارہ کی سازش ہے، یہود و نصارہ کا گیم ہے، وہ مسلمانوں کو کیا ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے محترم اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آپس کا اختلاف، اگر گھر کا ہی بھیدی ہو، گھر ہی کا بندہ باہر کے لوگوں کو گھر کے راز بتائے تو ظاہر بات ہے ان کو حملہ کرنا آسان ہوتا ہے، تو مسلمانوں کا اختلاف اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو تباہی کے مسلمانوں کے اسباب جو علماء فرماتے ہیں وہ دو ہے، ایک کیا، ایک یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر دو قسم کے احکام ہیں، ایک حکم ہر آدمی کے لیے ہے اور ایک حکم سب کے لیے ہے، جس کو ہم اگر ذرا سخت الفاظ میں کہیں عربی لینگویج میں انفرادی اور اجتماعی۔ تو بعض احکام وہ ہیں جو انسان کے اپنی زندگی کے اعتبار سے جس کو انفرادی زندگی کہتے ہیں، بعض احکام وہ ہیں جو اجتماعی ہیں، سب کے لیے ہیں۔ اب ہم کہاں مار کھا رہے ہیں کہ یا تو ہم انفرادی زندگی کو لے کر اجتماعی زندگی چھوڑ رہے ہیں، انفرادی احکام کو لے کر اجتماعی احکام چھوڑ رہے ہیں، یا ہم اجتماعی احکام کو لے کر انفرادی اعمال کو قربان کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت نقصان ہے۔ ہم انفرادی اعمال کو بھی لیں اور اجتماعی اعمال کو بھی لیں تب مسلمان کو اللہ طاقت عطا فرمائیں گے، لیکن جب مسلمان اس تصور کو ذہن میں بٹھا لے کہ بھئی انفرادی اعمال ہی کرنا ہے، دوسرے بے نمازی بھائیوں کی فکر نہیں کرنی، یہ بھی نقصان ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسلمانوں کی اصلاح کے پیچھے ہی پڑ جائے،
اور اپنی اصلاح چھوڑ دے، تو میرے محترم یہ بات علماء نے بیان فرمائی ہے اور پکی ٹھکی بات ہے، جب کوئی انسان اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا اور دوسروں کی اصلاح میں اتنا لگ جاتا ہے کہ اسے اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی، تو میرے بھائی نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو تو چلا رہا ہوگا، لیکن جب فتنے کا زمانہ آئے گا، فتنے سے مراد مال کی محبت کا فتنہ، فتنے سے مراد عہدے اور منصب کا فتنہ، جب یہ فتنے کا سامنا کرے گا تو یہ ہتھیار ڈال دے گا اور پھر اس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اب یہ اپنا کریڈٹ تلاش کرے گا، یعنی اس بندے کے ساتھ تعلقات بناؤں تو مجھے زیادہ مالی فائدہ ہو، دین یار چھوڑ دو بھائی، دین کا کام۔ اب یہ ایسے بندوں کو تلاش کرے گا کہ جس سے اس کو فائدہ زیادہ ہو، کریڈٹ زیادہ ملے، جو مقصد کے لیے کام شروع کیا تھا وہ مقصد کیا ہو جائے گا، بھلا بیٹھے گا۔ اس کی اہم وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنی اصلاح کسی اللہ والے سے نہیں کروائی۔ تو اس لیے میرا محترم عزیزو، دو چیزیں ہیں، ایک تعمیری کردار ادا کرنا، اپنی ذات کی اصلاح کروانا، اور دوسرا پھر اجتماعی اعتبار سے مسلمانوں میں گھوم گھوم کر مسلمان بھائیوں کو مسجد کی طرف متوجہ کرنا۔ آج اتنا بڑا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں کہ میں جس جماعت سے ہوں، میں دوبارہ وہ بات عرض کر دوں، میں جس جماعت سے ہوں میں کہتا ہوں کہ بس اس جماعت کی ساری باتیں سچی ہیں، کوئی اور کہے تو مانتا نہیں ہو۔ قلوبنا غلف، میرا دل غلاف میں لپٹا ہوا ہے، ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک علاقے میں گئے، لشکر جا رہا ہے مسلمانوں کا، اس شہر کو فتح کیا، شہر میں داخل ہوئے، اس شہر کی فوجیں غائب، وہاں کے لوگ اکثریت غائب۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص بڑے پریشان کہ یار یہ تو اس علاقے میں ہم آئے، شہر کا دروازہ کھلا ہوا، فصیلیں وہ بالکل کھلی ہوئی ہیں اور آرام سے ہم اندر آئے، کوئی وہاں فوجی نہیں، کوئی وہاں سپاہی نہیں، کوئی ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس بات کو صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ یہ بات کیا ہے، تو شہر کے کچھ لوگ جو ملے ان سے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے، کہ کیا ہوا، آپ کے لوگ ہم سے مقابلے کے لیے نہیں آئے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے مسلک کے دو علماء، دو پارٹیوں کے علماء ہیں، لوگ ان کے مناظرے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ایک مسلک کا عالم کہتا ہے، اور مناظرہ کس میں ہے؟ مناظرہ اس بات میں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کی اولاد ہیں اور ان کے مبارک وجود سے اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے، پیدا ہوئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم کنواری رہی ہیں، یہ کنوارا پن ختم ہو گیا ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن میں اس کے پیچھے جو بات اہم مقصود ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک اس بات میں مناظرہ ہو رہا ہے، علماء کا مناظرہ ہو رہا ہے، دینداروں کا مناظرہ ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات میں بھی مناظرہ ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اس بارے میں دونوں قسم کے علماء اپنے اپنے دلائل لے کر ایک جگہ گئے ہوئے ہیں، سارے شہر کے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں۔ قریب تھا کہ صحابہ ان کی اس حرکت پر ہنسنا شروع